رمضان میں شیاطین کو قید کیے جانے کی حکمت۔ ارشاد فرمایا کہ کبھی محبوب اپنے کوچے میں خونخوار کتے کو چھڑوا دیتا ہے تاکہ عاشقوں کو آنے میں مجاہدہ و مشقت کرنا پڑے، اور کبھی اس کو ترس آ جاتا ہے اور کتوں کو زنجیروں سے جکڑوا دیتا ہے تاکہ عاشقین آسانی سے آ سکیں۔ اسی طرح 11 مہینے حق تعالی مجاہدہ کراتے ہیں اور شیطانوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بندوں کو ہماری بارگاہ تک آنے میں کچھ مجاہدہ و مشقت کرنی پڑے۔ لیکن رمضان میں دریا رحمت کو جوش آتا ہے، فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے اذا دخل رمضان وسلسلت الشیاطین وفی روایت وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دو تاکہ ہمارے بندے آسانی سے ہم تک آ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سال بھر فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں ان کو بھی رمضان میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔ آگے ابھی حضرت والا کا مضمون آئے گا، تو پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کسی نے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، تو حضرت والا نے فرمایا ایک تو 11 مہینوں کی نحوست کی وجہ سے، چونکہ 11 مہینوں کی عادت خراب ہو چکی ہے، ایک تو وجہ وہ ہے، اور دوسری بات فرمایا کہ اپنا نفس، ہمارا جو نفس ہے، فرمایا شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا جس نے شیطان کو ورگلایا؟ وہ اس کا نفس تھا، جس نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا کہ تم تو آگ سے پیدا ہوئے ہو، حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنا شروع کر دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض سوال اتنے فضول ہوتے ہیں اس کا جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ فرمایا دیکھیں یہ شیطان کی دلیل کتنی زبردست تھی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، دلیل کتنی زبردست تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہا، تو فرمایا کہ جو 11 مہینوں کی جو عادت خراب ہے، جو عادت لگی ہوئی ہے گناہوں کی، اس کی جو کہ اصلاح نہیں کروائی۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت والد صاحب سے میں نے بات سنی، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک ہے گناہ کر کے توبہ کر لینا اور ایک ہے اصلاح کرانا۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، یقین ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، لیکن عادت اور یہ گناہ تبھی چھوٹے گا جب اس کی اصلاح کروائیں گے۔ جب تک اصلاح نہیں کروائیں گے، بار بار گناہ ہوگا، بار بار توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہیں گے، لیکن گناہ کی عادت ختم نہیں ہوگی، وہ گناہ بار بار ہوتا رہے گا۔ معاف ہو جانا الگ بات ہے، اور اس عادت کا ختم ہو جانا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ فرمایا وہ اصلاح سے ہوگا، اصلاح کروائیں گے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصلاح انقلاب امت میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غیبت کی عادت تھی یا بدنظری کرتا تھا یا حقوق العباد میں کوتاہی تھی تو بعض لوگوں کے معاصی رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کے معاصی یعنی گناہ رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ غیر رمضان میں تو کسی کام میں مصروف رہتے تھے۔ اب روزے میں محنت مشقت کا کام تو ہوتا نہیں، دوستوں میں جا بیٹھتے ہیں، روزہ گزر جائے گا، پھر دوستوں میں کچھ تفریح کا، کچھ شغل تفریح کا بھی ضروری ہے، کچھ شغل تفریح کا بھی ضروری ہے، یا تو باتیں شروع کر دیتے ہیں جن میں زیادہ حصہ غیبت میں صرف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ حضرت والد صاحب برکات رمضان میں بیان فرماتے رہتے ہیں۔ فرمایا تمام بزرگان دین رمضان میں 2 باتوں کی زیادہ نصیحت فرماتے تھے، ایک آنکھ کی حفاظت، دوسرا زبان کی حفاظت۔ آنکھ کی حفاظت، دوسرا زبان کی حفاظت۔ تو فرمایا کہ کوئی تفریح کا شغل ہونا ضروری ہے، یا تو باتیں شروع کر دیتے ہیں جن میں زیادہ حصہ غیبت میں صرف ہو جاتا ہے۔ یہ جو حضرت والا کا مضمون ہے 1973 کا ہے، اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھے، اب موبائل، پھر اس میں شیطان ورگلاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، چلو اور چیز نہیں دیکھتے، قرآن پاک دیکھ لو، نئے نئے قاری صاحبان کی تلاوت ہے، بچوں کی تلاوت ہے، اہل عرب کی تلاوت ہے، یہ تلاوت تم سنو۔ اب جو روزہ رکھنے والا ہے، روزے دار ہے، اس کے پاس روزے دار بن کے آئے گا،
کہ روزے میں قرآن پاک زیادہ سننا چاہیے، نئے نئے قاریوں کی تلاوت سنو، تراویحاں سنو، کس طرح پڑھاتے ہیں، کیا انداز ہے، کس طرح کوشش مشق کرنی چاہیے، کیا معاملات ہیں۔ اب وہ ان کی آوازیں سن رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، اب یہ اشعار بھی سن لو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، پھر یہ سن لو۔ تو پھر رمضان کے مہینے میں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، رمضان شو کے نام سے نئے نئے چینلوں پر نئے نئے پروگرام آ رہے ہیں، اس میں 2 باتیں دین کی ہیں، 10 باتیں فضول ہیں، اور بیان کرنے والا کون ہے؟ حتیٰ کہ میرے خیال سے دارالعلوم دیوبند میں یا بندوری ٹاؤن میں استفتاء آیا کہ ایک صاحب نے لکھا، کسی مولانا نے، کہ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے رمضان میں بیان کرنا ہے، ٹی وی پر آ کر آپ مجھے تیاری کروا دیں۔ ایسے ایسے لوگ جن کو کچھ دین کی سمجھ بھی نہیں ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کبھی وہ ٹی وی پہ آ کر یہ بتائے گا کہ نظر کی حفاظت کرو، آنکھوں نامحرم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، داڑھی کو سیٹ کرا کر کم کیا ہوا ہے، صاف کپڑے، اور پھر میک اپ، چہرے پر میک اپ، یہاں سے داڑھی کاٹی، یہاں سے کاٹی، ایک مجھ سے کم ہو گئی، چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہے تاکہ وہ پکسل پھٹے نہیں ہمارے چہرے پر، چہرہ صحیح طرح نظر آئے۔ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اب رو بھی رہے ہیں، اشعار بھی ہو رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا رمضان بہت زبردست ہے اور اچھا گزر رہا ہے۔ ٹی وی کے سامنے سحری، ٹی وی کے سامنے افطاری۔ اب شیطان روزے دار کے روپ میں اس کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ ایک نعوذ باللہ کیسی عبادت ہے کہ تصویریں بھی ہیں، میوزک بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نام چونکہ قرآن کا ہے، نام چونکہ دین کا ہے، نام چونکہ عبادت کا ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ اور عشاء کی نماز اب پچھلے 3-4 رمضان میں تراویح ہوتی ہی فرض نماز ہی 9:15 بجے شروع ہوتے، اب یہ وقت تھوڑا پیچھے آ رہا ہے، اگلے سالوں میں اور پیچھے آئے گا۔ اب تراویح کے بعد اور پھر روزہ جا کر 5:45 5:30 جو بھی وقت ہوتا ہے، اتنا دیر سے درمیان میں 7 گھنٹے تو خوب غیبت ہو رہی، جیسے حضرت والا نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا تو باتیں شروع کر دیتے ہیں جن میں زیادہ حصہ غیبت میں صرف ہوتا ہے، اور یا شطرنج، تاش یا ہارمونیم یا باجے لے کر بیٹھے ہیں، بھلا ایسے روزے کا کوئی معتد بھی ہی فائدہ حاصل ہوگا؟ اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا جو کہ فی نفسی جائز ہے، کھانا جائز، پینا جائز، لیکن جیسے ہی سحری ہوئی، صبح صادق کا وقت ہوا، اب جو چیز ہمارے لیے جائز تھی اس کو ہم ہاتھ اس کے قریب بھی نہیں جاتے کہ بھئی روزہ ٹوٹ جائے گا، جو جائز تھی اس سے رک گئے، اور جو چیز ویسے ہی گناہ ہے، غیبت وغیرہ، اس سے بچ نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ بھلا ایسے روزے کا کوئی معتد بھی فائدہ حاصل ہوگا؟ اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا جو کہ فی نفسی جائز ہے، جب روزے میں وہ حرام ہو گیا تو غیبت اور دوسرے معاصی جو فی نفسی ہی بھی حرام ہیں وہ روزے میں کس قدر حرام ہوں گے؟ تو جائز سے تو بچے اور حرام میں مبتلا ہو گئے۔ یہ روزہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بد گفتاری اور بد کرداری نہ چھوڑے، خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حدیث شریف ہے کہ جو شخص بد گفتاری اور بد کرداری نہ چھوڑے، خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لیکن اس سے اب بھی سمجھے ہمارے حضرت والا کہ کیا پیاری بات بتا رہے ہیں، کتنے پیارے انداز سے سمجھا دیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص گناہوں کو نہ چھوڑے، جھوٹ کو نہ چھوڑے، غیبت کو نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب دل میں آئے گا پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا؟ اب دیکھیں کیسی پیاری مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل روزہ ہی نہ ہوگا، کبھی یہ سمجھ کر جب روزہ نہ ہوگا تو پھر رکھنے سے کیا فائدہ؟ یہ حدیث شریف میں نا، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، روزہ تو ہو جائے گا مگر نہایت ادنا درجے کا ہوگا۔ جیسے اندھا، لنگڑا، کانا، اپاہج آدمی بھی آدمی ہوتا ہے مگر ناقص درجے کا، اور بالکل روزہ نہ رکھنا تو اس سے بھی اشد ہے۔ کتنے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحبان سے مسئلہ نہیں پوچھتے، بعض جگہوں پر مفتی صاحب بھی یہی فرمائیں گے کہ بھائی کسی ڈاکٹر سے پوچھو پھر ہمیں بتاؤ، لیکن یہ سوچنا کہ میں تو کمزور ہوں۔ جس طرح نماز کا معاملہ ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا کہنا شروع کرنا ہے، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنی ہے تاکہ جب یہ 14-15 برس کا ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کی عادت ہو۔
اسی طرح روزے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے جو ابھی روزہ فرض نہیں، مکلف نہیں ہے، ان کو مجبور نہ کیا جائے. حضرت والد صاحب پوری تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ بیانات ہوتے ہیں، روزانہ 3 بیانات، فجر کے بعد، عصر کے بعد، تراویح کے بعد، رمضان میں. تو اس میں یہ بات ہے روزہ کشائی ہے. اب بچے کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ہم نے دعوت دے دی ہے، پہلے تو مسئلہ ہی نہیں پوچھیں گے کہ اس طرح روزہ کی رسم، بچہ جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے باقاعدہ دعوتیں دینا یہ جائز ہے یا نہیں، اس کا کیا معاملہ ہے. لیکن اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، اب سب ہدیے دے رہے ہیں اور بچے میں ابھی تصویریں ہو رہی ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں. نماز پڑھنے پر کیوں ایسا نہیں کیا؟ بھئی نماز بھی تو عبادت ہے نا، اس میں کیوں ایسا نہیں کیا؟ یہاں کیوں ایسا؟ ایک دوسرے کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا. اب وہ بچے کی، اب خیر وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بچے کی حالت خراب ہو رہی ہے، نڈال ہے، لیکن اس کو دوائیاں پلا کر سحری کے وقت تاکہ پورا دن سوتا رہے. بچوں کے لیے روزہ اتنا ہے جتنا وہ رکھ سکیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا ہے. اور کتنے حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کتنے بچے ایسے ہیں 10 سال 9 سال کے ماشاءاللہ پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، پورے مہینے کے 30 روزے. 4-5 سال پہلے جو پہلے گرمیاں تھی خوب، ان دنوں میں بھی ماشاءاللہ روزے رکھنا، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا تھا کہ روزہ ہے. لیکن بعض لوگ بڑے ہیں، روزہ فرض ہے لیکن روزے رکھتے نہیں ہیں کہ ہم بیمار ہیں. اور اس دوران سگریٹ بھی چل رہی ہے، گٹکا بھی چل رہا ہے، تمباکو بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے. بھئی اگر روزہ نہیں رکھنا تو اب یہ بیماری آپ کی ہے تو روزہ مت رکھیں نا. ٹھیک ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا، مفتی، اور ڈاکٹر بھی وہ جس کو روزے کی اہمیت کا اندازہ ہو. ایسا نہ ہو جو دین سے بیزار ہو اور کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے صحت ہے. وہ ڈاکٹر جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، جس کو اندازہ ہو کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، پھر مفتی صاحب کو بتانا. پھر یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور روزہ نہیں ہے، اس کا احترام. بنوری ٹاؤن کے مفتی صاحب ہیں حضرت مفتی انعام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان کی کتاب ہے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا. اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، آگ پرست، آگ کو پوجنے والا. اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں روڈ پہ کھا رہا ہے. اس بات پر اس نے اپنے بیٹے کی پٹائی کر دی کہ تم نے مسلمانوں کے مہینے کا احترام کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، مسلمان ہو گیا. یہ ادا پسند آ گئی، لیکن مسلمان ہو کر روڈوں پر کھا رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہے، سگریٹ پی رہے ہیں اور تمباکو ہے، یہ فضولیات ہیں. جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا ہے. یہ نہیں کہ سب کے سامنے کھا رہے ہیں اور بے دھڑک ہو کر، کوئی احترام بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، کمرے میں بیٹھ کر، یا دفتر ہے تو اسے کسی کمرے میں بیٹھ کر چھپ کر اور کھاتے ہیں تاکہ ہم مجبور ہیں. اور اللہ سے روتے بھی ہیں کہ اللہ میں معاف فرما دیجیے، ہم مجبور ہیں. اب زبردستی روزہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں، لیکن اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں. بعد میں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو فرمایا کہ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا دیکھیے، اور یہ جو کہا گیا کہ ایسے روزے سے معتد بھی فائدہ نہیں، یہ قید اس لیے لگائی کہ بالکل بے فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں باز پرسنا ہوگی کہ روزہ کیوں نہیں رکھا. البتہ پوچھا جائے گا کہ روزے کو خراب کیوں کیا. تو یہ بھی بڑا فرق ہے کہ حاکم نے کسی کو کاغذ بنانے کا حکم دیا، ایک آدمی نے کاغذ ہی نہیں بنایا اور ایک نے بنایا مگر کہیں کہیں پھٹا ہوا رہ گیا، لیکن اس نے کچھ تو تعمیل حکم کی. دونوں برابر تو نہیں ہو جائیں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال میں فضائل رمضان، حضرت والد صاحب ہر رمضان میں یہ پڑھتے ہیں، اس میں سے فجر میں بھی پڑھنا، عصر میں بھی، عشاء میں بھی. اور جو لوگ مجلس نہیں سن سکتے کسی وجہ سے یا کوئی بھی مجبوری ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اس کی تعلیم شروع کر دیں، تاکہ ابھی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے، روزہ نہ رکھنے کا نقصان کتنا ہے، رمضان کا مہینہ کتنا زبردست مہینہ ہے، کتنے ثواب کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، روزہ نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے. سب چیزیں ابھی سے پتہ ہوں. ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں معاصی سے بچنے کی تدبیر 3 کاموں کا کرنا ہے. نمبر 1، خلق سے بریکٹ اور قوسین میں لکھا ہے سوائے اشد ضرورت کے تنہا اور یکسو رہنا. ہر وقت وہی جو پہلے گزرا، ہر وقت دوستوں میں بیٹھے ہوئے. یہاں سے مراد اللہ والی مجالس نہیں،
یا کہیں پر ذکر کی مجلس ہے، شیخ کے پاس وقت لگانا ہے، اب یہ پڑھ لیا کہ اب ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2-2 گھنٹے سحری میں لگ رہے ہیں، افطاری پہ چلے گئے ہوٹلوں میں کہ جتنا کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، موقع اچھا ہے. وہاں پر مغرب کی نماز بھی نکل گئی. جب مغرب کی نماز پڑھ لی تو اب تراویح پڑھی ہی نہیں جا رہی ہے، بہت زیادہ کھا لیا، اب ڈکاریں آ رہی ہیں، نیند آ رہی ہے. اور سیدھا سحری کا بھی معاملہ، 2-2 گھنٹے پہلے سحری پہ چلے گئے، وہاں بوفے میں سحری کھا رہے ہیں اور پورے دن پورا روزے میں نیند آ رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، ڈکاریں آ رہی ہیں، سوئے ہوئے ہیں. تو خلق سے سوائے اشد ضرورت کے تنہا اور یکسو رہنا. نمبر 2، کسی اچھے کام میں مشغول رہنا، مثل تلاوت قرآن مجید، ذکر اللہ وغیرہ. ایک تو یہ ہے جو زیادہ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں ان کی تو بات ہی اور ہے، لیکن کم از کم رمضان میں ایک دور تو پورا ہونا ہی چاہیے. کم از کم حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ ہمارے استاد جی، ان کے ایک شاگرد ہیں، مولانا مفتی بھی ہے ماشاءاللہ. 2 رمضان پہلے انہوں نے بتایا کہ 40 قرآن پاک ختم کیے اس دور میں بھی، آج کے اس دور میں 40 قرآن پاک ختم کیے. 40 پارے اس طرح نہیں، 40 مکمل قرآن پاک. پھر ایک مرتبہ قرآن پاک حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو آسان ترجمہ ہے وہ، اور 7.5 پارے بیان القرآن سے، 7.5 پارے بیان القرآن. حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والد صاحب فرماتے میرے پہلے محسن ہی وہی تھے، رمضان میں روزانہ 1.25 پارہ سناتے تھے اور اس کو 24 مرتبہ پڑھتے تھے. پورا قرآن پاک ہو گیا، پورا قرآن پاک ہو گیا روزانہ. تو جو زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کا معاملہ، ان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتے تو ان کے لیے یہ ہے کم از کم ایک قرآن پاک. اور اس میں بھی آسان طریقہ یہ ہے، اگر ایک ساتھ نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ پڑھنا نہیں پڑھا جاتا، تو اپنا ایک معمول بنا لیں کہ فجر میں اتنا پڑھنا ہے، ظہر میں اتنا، عصر میں اتنا، مغرب میں وقت ہوتا نہیں ہے، اور عشاء میں ظاہری بات ہے تراویح کے بعد ہمت نہیں ہوتی. تو یہ ترتیب. اور اس میں بھی مزہ یہ ہے کہ جو جس مسجد میں ہم نماز پڑھیں وہاں کے امام صاحب سے پوچھ لیں آپ کب ختم کریں گے اور روزانہ کتنا پڑھیں گے. تو جو ان کو تراویح میں پڑھنا ہے وہ ہم اس پارے کو، جو حافظ نہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی دفعہ پڑھ سکیں، تو جب مصلی پہ آئیں گے تو پتہ چلتا رہے گا کیا کیا پڑھ رہے ہیں. جو ایک قرآن پاک کسی اچھے کام میں، حضرت والد صاحب برکاتہم دیکھیں صبح سے رات تک کتنی مصروفیات ہوتی ہیں، 3 مجلسیں فرماتے ہیں روزانہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. پر حضرت تھانوی فرمایا بعض مرتبہ پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے. پھر ان مجالس کے علاوہ خطوط کا کام، مشورے وغیرہ، اس کے باوجود پورا قرآن پاک ختم کرنا، ماشاءاللہ تکمیل کرنا پورے قرآن پاک کی. تو نمبر 2، کسی اچھے کام میں مشغول رہنا، مثل تلاوت قرآن مجید، ذکر اللہ وغیرہ. نمبر 3، نفس کو سمجھانا اور وقتاً فوقتاً سوچتے رہنا کہ گناہ کی ذرا سی لذت کے واسطے صبح سے شام تک کی مشقت کیوں ضائع کی جائے. تھوڑے سے مزے کے لیے حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے 4 دن کی مشقت اے نفس نہ ہار تو ہمت، ہے 4 دن کی مشقت اے نفس نہ ہار تو ہمت، ذرا سی دیر کی محنت ہے پھر مزہ ہی مزہ ہے. لہٰذا رمضان کے بعد بھی وہی عادت ترک معاصی کی تھوڑی توجہ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی. اور یہ نہیں کہ پھر معصیت کی طرف میلان ہی نہ ہوگا، بلکہ اس میلان کا جس قدر پہلے تقاضا ہوتا تھا اب اس قدر تقاضا نہ ہوگا کہ بہت تھوڑی کوشش اور ضبط سے وہ میلان ختم یا مغلوب ہو جائے گا. اور شیاطین کے رمضان میں مقید ہو جانے کا ایک مطلب یہی ہے کہ قبل رمضان جو نفسانی خواہشیں طبعاً پیدا ہوتی تھی ان کی اعانت شیطان بھی کرتے تھے. گناہ کا تقاضا ہوا، شیطان مدد کر رہا ہے نفس کی، اس لیے تقاضا شدید ہوتا تھا اور ضبط میں زیادہ مشقت ہوتی تھی. لیکن رمضان میں گو ایسی خواہشیں پیدا تو ہوتی ہیں، کوثل میں لکھا ہے بریکٹ میں، کیونکہ نفس اور طبیعت تو قید نہیں ہوتے، مگر شیاطین چونکہ قید ہو گئے اس لیے ان کی جانب سے اعانت مدد نہیں ہوتی. جب شیطان کی مدد نہیں پہنچتی تو تقاضا شدید نہیں ہوتا اور معصیت سے رکنا اتنا دشوار نہیں ہوتا. مشاہدہ ہے کہ رمضان میں مجموعی طور پر گناہوں میں کمی ہو جاتی ہے،
کتنے شرابی ایسے ہیں جو خاص طور پر رمضان میں شراب نوشی سے بچتے ہیں، اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر اس سے حدیث پاک میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ اس میں سرکش شیاطین کے قید ہونے کا ذکر ہے، عام شیاطین تو قید نہیں ہوتے۔ البتہ دوسری روایت میں شیاطین کا لفظ مطلق آیا ہے، یعنی وہاں سرکش کا لفظ نہیں ہے، تو بھی اصول ہے کہ اگر ایک جگہ لفظ مطلق آیا ہو، یعنی صرف شیطان آیا، قید نہیں آئی، مطلق آیا ہو، اور دوسری جگہ مقید ہو یعنی سرکش شیطان، تو وہ قید اس جگہ بھی سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر تمام سرکش و نا سرکش شیاطین کا قید ہونا بھی مان لیا جائے تو بھی رمضان میں گناہوں کے صدور سے خلجان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سارا سال ان گناہوں کے ساتھ ملوث ہونے کی بنا پر انسان کا نفس گناہوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو حضرت والا کی میں نے بات عرض کی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں رش زیادہ ہوتا ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا رمضان میں ماشاءاللہ پہلی صف میں تراویح پڑھ رہا ہے۔ پھر اعتکاف میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا، کسی عالم کی کتاب میں، یا مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، لکھا تھا کہ ایک دور تھا کہ اعتکاف میں سے بوڑھے بیٹھتے تھے، وہ بھی ان کو منتیں کرنی پڑتی تھی کہ مہربانی کر کے بیٹھ جائیں تاکہ فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ اور اب کیا ہے ماشاءاللہ نوجوان بھی بیٹھ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں امردوں کو نہیں بیٹھایا جاتا۔ جو امرد ہوں، جن کی قدرتی طور پر شیو کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی، امرد کا مطلب یہ ہے جس کی قدرتی طور پر داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، 12 سے لے کر 19-20 سال تک کے نوجوانوں کو نہیں بیٹھایا جاتا۔ ہاں جو داڑھی منڈاتے ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں کہ ان کو وہ سمجھیں کہ ہمیں بھی اجازت نہیں ہے، بعض لوگ بیچارے ہاتھ نہیں ملاتے، بھئی آپ ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ جی ہم داڑھی منڈاتے ہیں، حالانکہ 25-30 سال کے ہیں۔ پھر حضرت ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کی وجہ تھوڑی اس طرح کرتے ہیں، یہ تو امرد عورتوں کے حکم میں ہے، اس لیے ان سے احتیاط کی جاتی ہے۔ کیونکہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سارا سال ان گناہوں کے ساتھ ملوث ہونے کی بنا پر انسان کا نفس گناہوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، گناہ اس کی طبیعت بن جاتے ہیں، لہذا نفس جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے اس کے اثر سے رمضان میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان قید ہوا ہے، نفس تو قید نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان میں کتنے، آج کل تو موبائل کا دور ہے، ہر گھر، ہر جیب اور ہر کمرہ ٹی وی بنا ہوا ہے، لیکن ایک دور ہوتا تھا کتنے گھروں کا پتہ چلا کہ عام دنوں میں ٹی وی چلتا تھا لیکن رمضان میں ٹی وی بند۔ یہ تو دیکھیں رمضان کی برکات ہے، ٹی وی بند، حالانکہ گناہ تو ہر وقت گناہ ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ حضرت والا نے اب تو پتہ نہیں کیا ہے، حضرت والا سے ہم نے سنا، فرمایا کہ جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو اس میں 2 انجن لگائے جاتے ہیں، ایک پیچھے اور ایک آگے، تاکہ چڑھائی پر آسانی ہو۔ فرمایا اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آئے تو اپنے شیخ کے ساتھ کچھ وقت لگا لو تو 2 انجن ہو جائیں گے، ایک تو رمضان کا انجن شیطان قید ہے، اور دوسرا شیخ کی صحبت فرمایا کام ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی وغیرہ پر جائے، رات کو پھر شیخ کے پاس آ جائے، وہ خانقاہ میں وقت لگا لے، تو انشاءاللہ تعالی یہ معاون بنے گا انشاءاللہ اصلاح کے لیے۔ گناہ اس کی طبیعت بن جاتے ہیں، لہذا نفس جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے اس کے اثر سے رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں۔ شیطان قید ہوا ہے، نفس تو قید نہیں ہوا۔ جب ایک آدمی غیر رمضان میں گناہ کرتا رہتا ہے تو دل اس کے ساتھ رنگا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان میں ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ایک اور توجیہ محدث عظیم حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں احادیث مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، اور صلحاء کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث شریف ہے مشکات کی کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کمالے میری جان کمالے، یہ کمانے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو رمضان کا مہینہ آنے پہلے تو اپنی زندگی کی برکت مانگیں، ابھی بھی 5-6 دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی برکت مانگیں، اور جو اللہ کا جو عاشق ہوگا
وہ رمضان کا اس معنی میں انتظار نہیں کرے گا کہ جب رمضان آئے گا پھر نمازیں شروع کروں گا. پھر اس معنی میں تو جو اللہ والے ہیں وہ تو رمضان ختم ہوتا ہے اگلے مہینے کا اگلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں. لیکن اس طور پر انتظار کرنا اس طور پر کہ رمضان آئے گا پھر میں نماز پڑھوں گا، رمضان آئے گا پھر میں داڑھی منڈانا شروع کروں گا، یہ انتظار صحیح نہیں ہے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. جس کا انتقال آج ہو جائے، کل ہو جائے، رمضان سے کچھ منٹ پہلے ہو جائے، اب وہ توبہ کیسے کرے گا جو رمضان کا انتظار کر رہا تھا. اور پھر ہم عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں نا، اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں. ہم رمضان کے بندے تو نہیں ہیں کہ رمضان آئے گا پھر اللہ کی عبادت کریں گے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.